बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप मुज़फ़्फ़राबाद से ख़ुसूसी जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत है। और आज के जरगे में एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ तशरीफ़ रखती है जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के नज़दीक तो दहशतगर्द हैं, लेकिन भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हज़ारों मुजाहिदीन उनको अपना कायद मानते हैं। वो हज़ारों नौजवानों के दिलों की धड़कन हैं और लाखों कश्मीरी उनको अपना कायद और रहबर मानते हैं। यकीनन आप पहचान गए होंगे आज के जरगे के मेहमान हिज़्बुल मुजाहिदीन के अमीर और मुत्तहिदा जिहाद कौंसिल के सरबराह जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन साहब। हम तो आपको शरीफ आदमी समझ रहे थे, आप वाकई दहशतगर्द हैं। सलीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया जी। अमेरिका की सारी तशरीहात, तवज़ीहात, उसकी डिफिनीशन, उसके उसूल, उसके कवानीन, उसके तस्वुरात सारे के सारे नेशनल इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं। उनके नेशनल इंटरेस्ट, उनके अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के इर्द गिर्द। जब चाहें तो ओसामा को हीरो कहेंगे, जब उनकी ज़रूरत थी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जब काम हो रहा हो तो दहशतगर्द कहेंगे। तो बात यह है कि दहशतगर्द की तारीफ़ क्या है और फ्रीडम फाइटर कौन होता है। उमूमी ज़बान में और जो एक कॉमन इंटरप्रिटेशन है दहशतगर्द की, a person is a terrorist if he uses a threat, a fear or a force to compel anybody to act on his behalf or in his favor. A freedom fighter है कौन? A person who act on behalf of some civilians या some persons on their behalf या or in their favor in opposition to existing command, government or military. आप खुद फैसला कीजिए। इंडिया ने आज तक बहुत कोशिश की कश्मीर की तहरीक को कि इसको दहशतगर्द करार दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला का एहसान है कि आज तक इसमें उसको कामयाबी नहीं हुई। और न इस वक्त दुनिया ये मानने के लिए तैयार है कश्मीर की जो स्ट्रगल है 69 साल स्ट्रगल राइट फ्रॉम 1947 टिल नाउ, ये एज पर चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एज पर कश्मीर रिलेटेड 18 सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस, एक लेजिटिमेट तहरीक है, एक जस्टिफाइड तहरीक है। इसमें हिस्सा लेने वाला एक एक कश्मीरी ही इज़ अ फ्रीडम फाइटर। नहीं, लेकिन वो तो लेजिटिमेट तो है यूएन चार्टर के मुताबिक भी और यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक भी, लेकिन वो तो पुरअमन पॉलिटिकल स्ट्रगल हो सकती है ना। उसमें टेरर का यूज़ अगर आ जाता है तो फिर वो टेररिज्म नहीं बन जाता। आज इसमें मेरी गुजारिश ये है कि कश्मीरी अवाम फितरतन एक पीस लाइक अवाम है, अमन पसंद। 47 से लेकर 89 तक पूरे 42 साल उन्होंने पुरअमन और आईनी जद्दोजहद की और भारत ने उनकी उस पुरअमन जद्दोजहद को बहर कहर और बहर जबर क्रश करने की हर मुमकिन कोशिश की। भारत के जालिमाना रवैये से मायूस होकर आखिरी चारे कार के तौर कश्मीर की क़यादत और वहाँ के नौजवानों ने 1989 में हथियार उठाया। अब तब से लेकर आज तक 28 साल पूरे होने को है और इन 28 सालों में जहाँ भी हम लोगों ने जद्दोजहद की, हमारा सारा फोकस रहा ऑक्यूपेशन फोर्सेस, जो वहाँ हिंदुस्तान के काबिज़ अफवाज हैं, फोर्सेस हैं।
اور ہمارے مجاہدین کے لیے اور تنظیمات کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، دیٹ از گیون کوڈ آف کنڈکٹ. اور اگر میں فورسز ٹارگٹ پبلک پلیسز میں دھماکے یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے ضابط اخلاق میں اس چیز کی قطعاً گنجائش نہیں. کوئی سول، کوئی ان آرمڈ، کوئی عوامی جائیداد، کوئی پبلک پولیس کسی جگہ دعویٰ کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں. ہم نے جو بھی کارروائیاں کی یا جو کر رہے ہیں ان کا ہدف ہے آکوپیشن فورسز اور ان کی انسٹالیشنز اور ان کی موومنٹ جو کچھ ریلیٹڈ ہے ان کے ساتھ. مقبوضہ کشمیر میں جو سیاسی عناصر کسی بھی وجہ سے، خوف سے، لالچ سے ہندوستان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ فاروق عبداللہ کی فیملی ہو یا ابھی محبوبہ مفتی کی فیملی، یہ لوگ آپ نشانہ ان کو نہیں بناتے؟ کبھی نہیں. البتہ اگر کوئی ہم دیکھیں گے کہ فوج کے ساتھ مل کر مجاہدین کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، مجاہدین کے خلاف مخبری کر رہا ہے، مجاہدین کے پریزنس کا، نقل و حرکت کا کوئی انفارمیشن دشمن کو فراہم، اس کو ہم انڈر کوڈ آف کنڈکٹ، اور اٹ از انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ. ہی از پارٹ آف دا اینیمی، چاہے وہ ادھر کا رہنے والا خود صلاح الدینی کیوں نہ ہو، وہ تو ہمارے اس ڈسپلن کے زد میں آ سکتا ہے. ادروائز کوئی سیاسی، کوئی غیر سے یہ جو ہے ان آرمڈ، وہ ہمارا ہدف نہیں ہے. میری ایک پہلی گزارش. دوسری گزارش میں عرض کروں، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ کشمیری عوام آج خود نہیں بلکہ بھارت کے ظلم نے، زیادتی نے، ہڑ درمی نے اور ڈیلے ڈیلنگ ٹیکٹکس نے کشمیریوں کو مجبور کیا وہ ہتھیار اٹھائے. وہ تو یہ میں عرض کروں. اور یہ ہتھیار اٹھانا جو ہے سلیم بھائی، جی، اٹ از ایئر پر انٹرنیشنل چارٹر. میں آپ کے سامنے ایک کوٹیشن پڑھتا ہوں جنرل اسمبلی کی، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی. یہ ریزولوشن ہے 3 دسمبر 1982 کا، اور ریفرنس نمبر ARES 37/143. General Assembly reaffirms the legitimacy of the struggle of the peoples for independence, territorial integrity, and liberation from colonial and foreign occupation by all available means, including armed struggle. جب آپ کسی قوم کو یا کسی کمیونٹی کو، آبادی کو اپنی بنیادی حق عزت اور آزادی سے بالجبر محروم کریں گے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو ریسٹور کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار جو اس کے بس میں ہو. نہیں، لیکن صلاح الدین صاحب، وہ تو القاعدہ والے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا تو ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں. افغان طالبان بھی یہ جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں کہ ہم پہ چونکہ قبضہ کر لیا گیا. تو آپ کس طرح افغان طالبان سے، القاعدہ سے یا داعش سے اپنی سٹرگل کو وہ الگ ثابت کر سکتے ہیں، ممیز کر سکتے ہیں؟ کشمیر کی سٹرگل کے بارے میں سلیم بھائی، اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل نے آج تک کم و بیش 18 قراردادیں پاس کی ہیں. آل the 18 are existing there. 18 قراردادوں میں کشمیری عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ آپ کو اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا تھرو اے پلیبسٹ. اب میں عرض کروں، جتنے بھی اقوام متحدہ کے ممبر کنٹریز ہیں، انہوں نے، ان کے نمائندوں نے اپنے اپنے وقت پر یہ بیان وہاں پر دیا ہے، یونو کے ریکارڈ میں موجود ہے. میں صرف ایک بیان، وہ بھی جان بوجھ کے میں نے، جو امریکن وہاں پر انوائی تھا UNO میں، اس کا بیان، اور اس کے نام تھا ایڈلے اسٹیونسن. یہ اس کا بیان ہے 15 جون 1962 کا، جب اس نے وہاں تقریر کی سیکورٹی کونسل میں. وہ کہتا ہے the question of the accession of Jammu and Kashmir, the question of accession of Jammu and Kashmir will be decided through a democratic method of a free and impartial plebiscite
This is in full conformity with the principle of self-determination, which is enshrined in the Article number 1 of United Nations Charter as one of the very purposes for which United States exists, United Nations exists. یعنی یہ اقوام متحدہ کے جو مقاصد ہے اس کے وجود کے، اس کا نمبر 1 دفعہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کو اپنے بنیادی حق سے محروم کیا گیا ان کو حق دیا جائے. نہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو یو این کی جو ریزولوشن آپ نے پڑھ لی کہ اس کے لیے سٹرگل کا حق جو ہے، پھر اگر اس کا اطلاق ہوتے تو وہ وہاں کے الیکٹڈ نمائندوں پہ ہوتا ہے. اس کا مخاطب وہ سید صلاح الدین صاحب نہیں ہے بلکہ محبوبہ مفتی ہے، کیونکہ جن کو عوام نے منتخب کیا ہو وہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے نا. اور اسی طرح اگر پلیبسٹ کا مخاطب ہے تو وہ سید صلاح الدین صاحب نہیں بلکہ حکومت پاکستان اور حکومت انڈیا ہے. اب میری گزارش ہے ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں. انڈیا ایک دن کے لیے 7.5 لاکھ فوج باہر نکال دے، اس کے جو وہاں پر 14 ایجنسیاں راؤنڈ دو کلاک ان کو وقت کے لیے ذرا ان کے کام کو سسپینڈ کر دے اور الیکشن کر دے. پھر دیکھیے اگر کشمیری عوام سید علی گیلانی کو، میر واحد صاحب کو، شبیر احمد شاہ صاحب کو، یاسر ملک صاحب کو یا صلاح الدین کو منتخب کرتے ہیں، ان سے اگر نہیں کرتے ایگریڈ وہ نو چلے. آپ نے جتنے بھی انتخابات وہاں پر کیے ہیں بائی دا ڈنٹ آف فورس یو ہیو تھرسٹڈ الیکشن اپان دا پیپل. انہوں نے کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا بائی دیئر ول. یہ چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں اگر واقعی عوام آپ کے ساتھ ہیں ہمارے چیلنج کو قبول کر دیں. آپ دیکھ لیں کہ وہاں کون ہے جینوین لیڈر. ہم یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں الیکشن ہی کہتے ہیں، الیکشن کیا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے انڈر دا آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز، نہ کہ انڈین فوج کی چھپر سائے میں. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں یو این ریزولوشن میں تو پھر یہ بھی شرط ہے کہ پاکستان کو بھی اپنی فورسز نکالنی ہوں گی، بلکہ پہلے پاکستان کو نکالنی ہوں گی. تو آپ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہے کہ پہلے آزاد کشمیر سے پاکستان اگر اقوام متحدہ تیار ہوتی ہے، ہاں پاکستان از باؤنڈ ٹو آنر. اگر اقوام متحدہ اس سرپرستی کے لیے تیار ہوتی ہے کہ ہم جموں کشمیر کے اندر آر پار جو پری 1947 جموں کشمیر ہے، آر پر ہم لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کی قیادت کون ہے، آپ کے ریپریزنٹیو کون ہے، آپ چاہتے کیا اپنے مستقبل کے بارے میں. پاکستان مسٹ فرسٹ ایویکویٹ. اور مجھے آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان کو 1 سیکنڈ کے تاخیر نہیں ہوگی. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے دہشت گرد اور مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں کے ہیرو سید صلاح الدین سے مزید بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. صلاح الدین صاحب، آپ نے جو دہشت گرد کی ڈیفینیشن بیان کی یقیناً تکنیکی حوالوں سے اور ہسٹوریکل حوالوں سے اور فلسفیانہ حوالوں سے وہی ڈیفینیشن ہے، لیکن 9/11 کے بعد دنیا کی تقریباً تمام بڑی اقوام وہ دہشت گرد کا جو ڈیفینیشن کر رہے ہیں وہ ہر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو بندوق کے ذریعے جدوجہد کر رہا اس کو دہشت گرد کہتے ہیں. تو وہاں پہ یعنی اس ڈیفینیشن کے روح سے پھر کیا آپ حاکم بدہان دہشت گرد قرار نہیں پاتے، کیونکہ بندوق آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، جہاد اور قتال کے اصطلاحات آپ بھی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کی بڑی داڑھی، اسی طرح کا حلیہ، اسی طریقے کی کارروائیاں. سلیم بھائی، میں آپ سے بھی اور عالم برادر سے بھی سوال کرتا ہوں. ہندوستان ایک سب کنٹیننٹ کا نام ہے. ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے، آسام سے، ہریانہ سے، دہلی سے، پنجاب سے، جگہ جگہ سے ان کی آرمڈ فورسز کشمیر میں آ کر میرے گھر پر قبضہ کرتی ہے. میری ماں، بہن، بیٹی کی آبروریزی کرتی ہے، میری جائیداد کو خاکستر کرتی ہے، اور میری کوئی چیز وہاں پر محفوظ نہیں. عزت نہیں، زندگی نہیں، آزادی نہیں. اور اقوام عالم اپنا کردار ادا نہیں کرتے. انسانی حقوق کا بہت بڑا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو کیا کہوں کہ یہ
गुज़श्ता इन 12 महीनों में जब से बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी 8 जुलाई और 2016 को शहीद हुआ, तब से लेकर आज तक 12 महीने गुजर गए। इन 12 महीनों में वहाँ जो 7.5 लाख काबिज़ फोर्सेस हैं, उन्होंने जो क़यामत तोड़ दी है वहाँ पर, उसका एक नक्शा मैं आपके सामने रखूँ। इन 12 महीनों में 182 लोग शहीद, 19,500 जख्मी। कश्मीर वाहिद मैदानी जंग है या सरजमीन है जहां काबिज़ फोर्सेस को बुलेट के साथ पैलेट चलाने की इजाज़त दी गई। पैलेट वो छर्रा जिसको कहते हैं, और पिन पॉइंट छर्रा से इस वक्त तक तकरीबन 1750 आँखें जुज़वी और कुल्ली तो नाबीना हो चुकी है। ये मिसाल आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जब कश्मीर बार एसोसिएशन ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसके ख़िलाफ़ रुजू किया, तो उन्होंने दलील दे दी कि जो अवाम मुतसादिम है फ़ौज के साथ, उनको रोकने के लिए यह मुअस्सर ज़रिया है। और सुप्रीम कोर्ट जैसे 22 अदालत उज़्मा ने भी वहाँ के काबिज़ फ़ौज को निहत्ती अवाम पर बुलेट के साथ पैलेट चलाने का इजाज़त दे रही थी। नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं ना, ये तो हिंदुस्तान का स्टेट टेररिज्म हो गया। तो स्टेट टेररिज्म के जवाब में तो आपको टेररिज्म की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाँ जी, ये करता ना है। आप ज़रा देखिए, जब आप 42 साल हमने पुरअमन जदोजहद की, आपने हमारी कोई बात नहीं मानी। आपने अक़वाम आलम के मरकज़ सिटी यूएनओ में 18 करारदाद इंडिया, उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त वो कहता है जो अटूट अंके राग आज भी अलाप रहा, बल्कि मोदी सरकार कहती है असल मसले कश्मीर के उस हिस्से के जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में, उसको आज़ाद करके अखंड भारत के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करना मेरी हुकूमत की अवलीन तरजीह में है। अब उससे आप तबू को किस तरह रखेंगे? सवाल ये है, जालिम गोली भी चलाए, आबरूज़ी भी करे, मेरे घर को भी जलाए, मेरे 4 दावरे को मिसमार भी कर दे, मेरी मस्जिद और मिंबर को खाक में मिला दे, और मैं उसके जवाब में पत्थर चलाऊं तो मैं दहशतगर्द हूं, और वो जेन्युइन है। नहीं, पत्थर नहीं, आप बंदूक चला रहे हैं ना। दूसरी बात ये कि 1989 से आप लोगों ने ये रास्ता अपनाया हुआ है बंदूक का, उसमें हज़ारों नौजवान मुज़फ़्फ़र वानी जैसे शहीद हो गए। इसके नतीजे में भी तो न हिंदुस्तान ने अपनी ज़िद छोड़ दी, न आलमी बरादरी हरदर्मी से बाज आई, और न कश्मीर को आज़ादी नसीब हुई। आपकी बात सही है, बहुत तकलीफ दिया मामला जो आपने सही बात फरमाई। आलमी ताकतों की बेरुखी, या आप कहें कि जानबदाराना खामोशी, या मुसलसल सर्द महरी और उनका दोहरा मेयार, एक भारत की चीरदस्तियाँ और फौजी जबर कहर, दोनों चीज़ें अपनी जगह सही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम राइट फ्राम द डे 27 अक्टूबर 1947 जब हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया, उन्होंने एक लम्हा के लिए भी भारत के जाबराना फौजी तसल्लुत के सामने बिकने का, झुकने का, थकने का नाम नहीं लिया। वो इस फौजी ऑक्यूपेशन को कबूल करने के लिए सिरे से तैयार है ही नहीं, और इस वक्त भी ये अज़म रखे हुए हैं आज़ादी कब मिले और कब न मिले। आज़ादी एक ऐसी नियामत उज़्मा है, इसके लिए हज़ारों साल भी कम है, डजंट मैटर। मैं आज आपको बताऊं, इस वक्त जब मैं आपके साथ गुफ्तगू करूं, आप देखिए कश्मीर के हर गली कोचे में, वहाँ की शरसब शादाब वादियों में, वहाँ के फलक बोस जंगलों में, वहाँ के बर्फपोश पहाड़ों में, वहाँ के झील डल के पानी में लोग और फौज का तसादुम चल रहा है। ये अवामी इंतिफादा है। आप एक मेरी गुजारिश, मेरी, अगर अवाम 5 साल बच्चे से लेकर 100 साल बूढ़े तक हर एक ने, चलो लीव सलाहुद्दीन असाइड, आई एम ए मिलिटेंट, आई एम आर्मड फ्रीडम फाइटर, मैं आम लोगों की बात करता हूँ जिनके हाथ में पत्थर है, लकड़ी का फट्टा है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी का, और वो हर जगह जगह फौज से नहीं, उनको तो ट्रैप कर दिया गया ना। अब एक तरफ अगर हिंदुस्तानी फ़ौजी उनको मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों ने भी
ان کو شہادت کے اور بندوق کے رستے پہ گامزن کر دیا ہے، تو مر تو دونوں کے نتیجے میں کشمیری رہا ہے، تو اس لحاظ سے یعنی آپ لوگ بھی، اور نتیجہ کچھ نہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح کشمیریوں کی شہادتوں کے مرتکب نہیں ہو رہے جس پہ ہندوستان ہو رہا ہے؟ دیکھیے وہ ظالم تو ظلم کی نیت سے سب کچھ کر رہا ہے کہ آواز کو کرش کر دے. ہم آج تحریک آواز، یہ آج ہماری تیسری نسل ہے، 2 نسلیں پہلے بیت چکی ہیں. اس تیسری نسل کو یہ جو تحریک منتقل ہو چکی ہے وہ ان کے رویے میں اچھا خاصا تشدد کا عنصر غالب ہے. بھارت کا ظلم دیکھ کر، زیادتی دیکھ کر، عالمی سطح کی خاموش. اب سوال یہ ہے 2 میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے. اس وقت تک سلیم بھائی 5.25 لاکھ لوگوں کی قربانیوں سے کام آ چکی ہیں. 16,000 کشمیری معاشرے کے جید انسان مفقود الخبر ہے. 6,000 گمنام قبریں اس وقت تک دریافت ہو چکی ہیں. 17,500 کروڑ کا مالی نقصان صرف 12 مہینوں میں ہو چکا ہے. کشمیر کے اگریرین سیکٹر کو، کشمیر کی انڈسٹری کو، کشمیر کے ٹورزم کو، کشمیر کے جنگلات کو 17,500 کروڑ. ان تمام فقید الوصال قربانی کے دینے کے بعد اگر آپ یہ ہمیں وصیت کریں گے یا کوئی دنیا کی طاقت کی جی آپ بس کر دیں جی اس کے نتیجے میں کشمیر، تو ہم کشمیر کو کوئی بچہ بوڑھا یہ قبول کرنے کی کی طرف میری گزارش، ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے گن اٹھانے کی نہ قسم کھائی ہے نہ اس کا کوئی چشکا ہے. اگر عالمی برادری UNO اور بڑی طاقتیں اپنی کمٹمنٹ کشمیریوں کے ساتھ کی ہوئی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ہم نے کسی نے نہیں کاٹا. آپ پہلے سیاسی جدوجہد خود آپ بھی کر رہے تھے. 89-88 میں آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو آپ جہاد اور بندوق کے رستے کی طرف آ گئے. اس سے پہلے جو جدوجہد تھی، ٹھیک ہے کشمیر کو آزادی نہیں مل رہی تھی، لیکن ایک تو یہ کہ اس میں کشمیری مر نہیں رہے تھے، دوسرا عالمی برادری آپ کی مخالف نہیں تھی. آج جو رستہ اتنے سالوں سے آپ اس پہ چلے، اس کے نتیجے میں آزادی بھی نہیں ملی، ہندوستان کی ہٹ درمی اتنی بڑھ گئی کہ آج وہ بات بھی نہیں کر رہا ہے، اور ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ بھی آ کے آپ کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ لوگ منزل وہی ہو لیکن اپنی حکمت عملی بدل دے اور پرامن جدوجہد کی طرف آ جائیں؟ اگر سلیم بھائی 1% ہمیں یقین ہوتا کہ پرامن جدوجہد کے ذریعے بھارت کا فوجی قبضہ وہاں پر ختم ہوگا، اور امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں آپ کو ایک مثال نہیں ملے گی. یہ جنوبی سوڈان کا مسئلہ نہیں ہے جہاں کرسچن میجارٹی ہے، مشرقی تیمور کا مسئلہ نہیں ہے جہاں کرسچن میجارٹی ہے، کہ بڑی طاقتیں مداخلت کریں، لوگوں کو وہ حق دیں اور ان کو دولخت کر دیں اپنے اپنے ملکوں سے. یہ سکاٹ کا مسئلہ نہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا تو راز شماری دی گئی، نتیجہ جو بھی نکلا لیکن ان کا حق تو تسلیم کیا. یہ مسئلہ ہے کشمیر کے مظلوموں کا. میں جو عرض کرنا چاہوں نہیں، لیکن دنیا کی سب سے بڑی طاقت برطانیہ سے اسی ہندوستان نے آزادی حاصل کی ہے قائد اعظم کے پرامن جدوجہد کے. نہیں وہ یہ مسئلہ الگ ہے. انڈیا کا مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہاں بھی سبھاش چندر بوس نے ایک سول فوج تیار کی، وہاں بھی بھگت سنگھ نے کارروائیاں کی. اگر وہ دہشت گرد نہیں تو صلاح الدین کیوں دہشت گرد ہے؟ میں جو عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہمیں ایون ان ایوٹا یہ یقین ہوتا کہ پرامن طور طریقوں سے کشمیر کی آزادی ہمیں حق دیا جائے گا تو کوئی مجبوری نہیں تھی ہتھیار اٹھانے کی. یہ 42 سال پرامن جدوجہد کی مطلق ناکامی کے بعد ہم نے ہتھیار اٹھایا ہے ایز اے لاسٹ ریسورس. میں جو عرض کرنا چاہوں گا، اس وقت وار فوٹنگ کی بنیاد پر انڈیا وہاں پر اپنی فوجی قبضہ مستحکم کر رہا ہے. 28-29 لاکھ کنال پہلے قبضے میں ہیں، مزید جنگلات زمین، زعفران زمین، قابل کاشت زمین اور مقامات کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، اور فوجی انفراسٹرکچر کو وسعت دی جا رہی ہے، اور ٹنلیں کھودی جا رہی ہیں، ریلوے لائنیں بنائی ہیں، اور پھر ایک طرح وار فٹ کی بنیاد پر آپ اپنے فوجی قبضے کو وسیع کر رہے ہوں گے، مستحکم. دوسری صورت آپ یہ کہیں گے جی کسی ٹیبل پر بیٹھ کر یا مذاکرات کے بھیک مانگ کر آپ کو آزادی ملے گی، یہ خیال است محال است. لیکن ہندوستان یہ الزام لگاتا ہے کہ ہتھیار آپ لوگوں نے خود اٹھائے نہیں ہیں،
پاکستان نے آپ کو ہتھیار تھما دیے ہیں اور پاکستان آپ لوگوں کو اس کام پہ مجبور کر رہا ہے. ہمیں بس یہی دکھ اور تکلیف ہے کہ بینگ اے بیسک اینڈ پرنسپل پارٹی کشمیر ایشو، پاکستان ہمارے عسکری محاذ پر وہ کردار ادا نہیں کرتا جو ایز اے بیسک پرنسپل پارٹی اس کو ادا کرنا چاہیے تھا. معاملہ پھر کب کا حل ہوا ہوتا؟ میں عرض کروں گا، سب سے پہلی بات، پاکستان مسئلہ کشمیر کا بنیادی فریق ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہے، کیونکہ جو ریاست جموں کشمیر کا 1/3 حصہ پاکستان کے ساتھ اس وقت زیر کنٹرول ہے، اور 1/3 تقریباً آبادی بھی پاکستان کے پاس اس وقت رہ رہی ہے. اب اور دوسری بات، جب پاکستان انڈیا سے علیحدہ ہوا، اس علیحدگی کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر وجود میں آ گیا، اور عالمی برادری نے پاکستان کو مسئلہ کشمیر کا بنیادی فریق تصور کیا ہے، اور پاکستان آئینی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، قانونی لحاظ سے بھی اس بات کا مکلف ہے کہ بھارتی فوجی جارحیت کے خلاف وہ کشمیر کے ہر ممکن مدد کرے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کا عسکری محاذ فرض پہ بھی ہے، آپ کی اس مدد کا کرے. فرض ہے، تو کر نہیں رہا. نہیں کر رہا. تو بس آپ دیکھیں جی، اخلاقی، قانونی، سیاسی، سفارتی، فوجی قبضہ ان چیزوں سے آزاد نہیں ہوتا. آج تک کی مثال ہے. تو آپ کے جوانوں کے پاس ہتھیار کہاں سے آتے ہیں؟ ہتھیار انٹرنیشنل مارکیٹ سے. آپ مجھے پیسے دیں، آپ کو یہاں پہنچا کے دے دوں گا. کہاں پہنچانے میں آپ کو دے دوں گا؟ صرف مجھے پیسے چاہیے، فائنانس چاہیے. اچھا، تو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پیسہ پھر پاکستان دے رہا ہے؟ پورے دنیا کے اندر اگر پاکستان پیسہ دے تو گناہ ہے نہیں. 65 لاکھ لوگ خود کشمیری پاکستان میں رہ رہے، جو ظلم سے تنگ آ کر وقت ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، 47 میں، 65 میں، 71 میں، اور آج بھی آ رہے ہیں. نہیں، جب سے ہم نے جہاد شروع کیا تقریباً 50,000 خاندان منتقل ہو چکے. میں جو عرض کرنا چاہوں گا، خود بر صغیر کے اندر، خود انڈیا کے اندر الحمدللہ ہمارے بہت سارے سپورٹ جو ہم سے ہمدردی، جو سمجھے کشمیری مظلوم ہے، ہم سے ہمدردی کرتے، اور اچھا خاصا کشمیری ڈائسپورا پاکستان سے باہر دنیا کے اندر رہ رہا ہے، ویسٹ میں ہے، مشرقی وسطیٰ میں ہے، جہاں جہاں ہماری مدد ہو رہی ہے. اللہ کا احسان ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں، اگر ہندوستان کے اندر آپ کے سپورٹرز موجود ہیں تو پھر آپ اپنی سٹرگل کو دہلی تک اور انڈیا تک وسعت کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے چند کاروائیں کر کے دکھائی، لیکن 9/11 کے بعد جو انٹرنیشنل سینیریو بدل گیا، اور ہم نے یہ چاہا کہ اگر ہماری کاروائیاں کشمیر سے باہر جاری رہی، اس وقت جو عالمی قوتوں کا موڈ بنا ہوا ہے بدقسمتی سے، جو انصاف اور عدل کے خلاف ہے، کہ انڈیا کو موقع ملے گا کشمیر کی تحریک پر ایک ٹیررزم کی لیبل چسپان کرنے کی. لیکن آپ لوگ کر سکتے ہیں، کر لیکن سکتے کرنا ہیں نہیں چاہتے. انشاءاللہ. صلاحیت موجود ہے، مقبوضہ کشمیر سے صلاحیت موجود ہے، انڈیا کے اندر سپورٹ موجود ہے، لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہماری آپریشن ایفیشنسی، سلیم بھائی، ایسی کسی بھی جگہ ہندوستان کے مفاد کو نشانہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے. کر رہے. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے. تو یہ بھی جاننا ہے سید صلاح الدین صاحب سے کہ امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دینے کے بعد ان کی صحت پہ اور ان کی تحریک کی صحت پہ کیا اثر پڑا ہے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. صلاح الدین صاحب، امریکہ نے آپ کو ناجائز لیکن دہشت گرد تو قرار دے دیا، کیا فرق پڑے گا آپ کی صحت پہ اور آپ کی تحریک کی صحت پہ؟ الحمدللہ جی، میری صحت بھی تب سے بڑھ گئی اور تحریکی صحت بھی بہت بہتر ہو گئی. آپ نے اندر کل دیکھا بوڑھوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، ماؤں بہنوں بیٹوں کی ریاست گیر رد عمل اس فیصلے کے خلاف. اور یہاں مجھے پہلی بار پھول کی پتیاں نچھاور کی گئی، وہ آپ کے سامنے میڈیا پر آیا ہے. تو مجھے حوصلہ ملا ہے کہ جو معقول دنیا ہے اور پاکستان کے عوام اور کشمیر کی ساری ریاست کے عوام اس جائز اور تاریخی جدوجہد الحمدللہ ہمارے ساتھ رہے گی. کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بنیادی طور ٹرمپ صاحب کے اس فیصلے میں کوئی مورل جسٹیفیکیشن ہے ہی. ایک ایسے دہشت گرد کو جو کل تک امریکہ کے نظر میں دہشت گرد تھا، دنیا کی
नापसंद शख्सियात में फ्रंट लाइन का शख्स था, जिसके हाथ आज भी गुजरात के निहत्ते 2000 मुसलमानों के खून से रंगीन है, और कल तक अमेरिका आने पर उस पर पाबंदी थी। आज उसको अगर करने के लिए एक कश्मीरी फ्रीडम फाइटर को दहशतगर्द कर दिया जाता है तो खुद उसकी उस मज़ा का खैज मैं आपको यकीन से कहता हूँ सनी भाई, अगर इस कानून को खुद अमेरिकी अदालत में इस आर्डर को चैलेंज किया जाएगा या वो दयालिफाई होगा, इसकी कोई मॉरल ग्राउंड जस्टिफिकेशन है ही नहीं। आपका इरादा है चैलेंज करने का अमेरिका की किसी अदालत में? देखिए, मुझे कहता है लोगों को करना चाहिए, ताकि ट्रंप इंतजामिया के ये जो ना एक बेअसूल अनजब स्टांस एक्सपोज हो जाए, वरना हमारी मजबूरी नहीं न ज़रूरत है। अच्छा, अमरीकी हमारे हुक्मरानों की तरह इसी तरह छोटे छोटे चीज़ों में आके इस तरह के इक़दामात नहीं उठाते। आपने अमरीकी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कुछ तो किया होगा ना, कि जिसकी वजह से। सलीम भाई, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, हमारी 27 साल मुझसे जद्दोजहद में हमने किसी भी इंटरनेशनल टारगेट को हिट नहीं किया। हिज़्बुल मुजाहिदीन जिसका मैं अमीर हूँ, मेरी जहाद कौंसल, मैं जो अर्ज़ करना चाहूँगा, हमें किसी अलकायदा से कोई राबता, ना हम उसको पसंद करते हैं हमारा राब्ता हो जाए, न कोई फ़िज़िकल लिज़ान है। ISIL का हम नाम तक कश्मीर के अंदर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और हमें इल्म है कि आलमी सपोर्ट हासिल करने के लिए और कश्मीरी मूवमेंट पर एक टेररिज्म के लेबल चस्पान कर इंडिया आज खुद ISIL का एक सेटअप वहाँ पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि मुझे आलमी सपोर्ट हासिल हो जाए और मैं कश्मीर की तहरीक को आलमी दहशतगर्द ब्रैकेट करने की कोशिश करूँ। तो हम आपसे अफगान तालिबान के साथ कोई इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है। आज तक हमने किसी इंटरनेशनल मफाद को नुकसान नहीं पहुँचाया है। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट इज कन्फाइंड ओनली ऑक्युपाइड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अफगान तालिबान के साथ शायद आपका कोई राब्ता वास्ता हो? देखिए जी, कोई रास्ता, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, हमें कोई फिजिकल लिहाजा नहीं। और आप आज तक हाँ, जिस तरह इसराइल वहाँ आकर इंडिया की टेक्नोलॉजिकल टैक्टिकल सपोर्ट कर रहा है, इस तरह बाहरी की दुनिया में बहुत हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन हमने किसी को आज तक वहाँ आने की ज़हमत नहीं दी। लेकिन जो नोटिफिकेशन इस हवाले से है, उसमें आपके 2016 के कुछ बयानात का हवाला दिया गया है। 3 चीज़ें, एक आप देखिए, उनमें कोई ड्राउंड नहीं बन सकता। एज पर अमेरिकन लॉ इटसेल्फ आई कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ए टेररिस्ट, क्योंकि वहाँ लिखा कि अमेरिकी मफाद को कोई खतरा, प्रॉपर्टी को कोई खतरा, अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को कोई खतरा। तो मेरा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रिकॉर्ड में आपको एक कार्रवाई नहीं मिलेगी, एक कार्रवाई। इट इज़ ए चैलेंज जिसको आप एज ए टेररिस्ट एक्ट करार देगी। अब जो 2-3 चीज़ें उन्होंने मेरे इस पर रिकॉर्ड है, वो जो उन्होंने जिक्र किया, एक कि आपने 2016 में बारूदी कार्रवाई को ओन किया है। दूसरा, आपने कहा है कि मैं मज़ीद नौजवानों को तरबियत देकर भारत के ख़िलाफ़ उनको बैसर पैकार कर दूंगा, मज़ीद ये खुदकुश तैयार कर, खुदकुश। तीसरी बात कि आपने कहा कि किसी भी पुरअमन हल को आगे बढ़ने की जाए, यानी पुरअमन जो हल हैं या पुरअमन जो कोशिशें हैं उनको आगे बढ़ने। ये जो तीसरी बात है पुरअमन, ये सबसे हिमालय से बड़ा झूठ है जो मेरी तरफ मंसूब किया गया है। मैं सबसे ज़्यादा पुरअमन हल का कायल हूँ। मसला है भारत की हरदर्मी का। आलमी बरादरी आज तक नाकाम हो चुकी है बुरी तरह। भारत को इस बात पर आमादा करने के लिए आप मसले कश्मीर को इसकी हकीकी ग्राउंड रियलिटी और तारीख के तनाजुर में हल करने के लिए आमाद टेबल पर आए। कभी वो पाकिस्तान के साथ बात करता है जैसे कि 2 मुल्क के दरमियान कोई सरहदी तनाज़ है, कश्मीर को नज़रअंदाज करता है। कभी कश्मीर के साथ बात करता है जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, पाकिस्तान को नज़रअंदाज। पुरअमन हल की तो आपने वजाहत कर दी, बाकी जो 2 इल्ज़ाम है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, 1-2 इल्ज़ाम ये है कि आप, हाँ मैं इसका भाई, चूँकि फौज वहाँ पर है 7.5 लाख अपने सलीम भाई मार रही है, जला रही है, खाकिस्तान कर रही है, आबरूज़ी करे, क्या मैं वहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठ जाऊँ? मुझे तो जवानों को ही तैयार करना है, मुझे तो फौज के साथ लड़ना है। फौज के साथ लड़ना ये तो हमारी जद्दोजहद का थीम है, मरकज़ है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर पुरअमन रास्ता निकलता है तो आपकी प्रायोरिटी वही है? 110%।
لیکن ٹارگٹ اورینٹ ایک پرامن راستہ جو 42 سال اس مسئلے کو ڈیلے کرنا اور تاکہ ہندوستان کا اپنے فوجی قبضہ زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کا موقع مل جائے. اگر کوئی انٹرنیشنل اتھارٹی، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن یا کوئی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ بھارت سیریس بھی ہے، سنسیئر بھی ہے، ان دا لائٹ آف یونائٹڈ نیشن کشمیر ریلیٹڈ ریزولوشن مذاکرات کے لیے ہے، مجھے خود آنے کی ضرورت، میری گیلانی صاحب وہاں پر ہے، دوسرے قائدین وہاں پر ہیں، میروائی صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، شبیر احمد شاہ صاحب ہیں، دوسرے لوگ وہ سب بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے پشت پر ہیں. لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں بھارت پہلے بھی تیار تھا، نو آج تک آپ گیلانی صاحب آج تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان 150 سے زیادہ بائی لیٹرل مذاکرات ہو چکے ہیں. کسی بھی ایک مذاکرے میں کشمیر واز نیور اے کور ایشو. اٹ از انڈیاز ڈیلینگ ٹیکٹکس. ٹھیک. ایک آج کل یہ الزام لگ رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ شاید جو موجودہ حکومت پاکستان ہے وہ انڈین حکومت کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتی ہے. کچھ لوگ تو بڑے سنگین الزامات بھی لگاتے ہیں. آپ اس حوالے سے سفارتی سطح پہ جو حکومت پاکستان کی کوششیں ہیں یا آپ کے اس معاملے کو جس طرح رسپونڈ کیا گیا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو اس موقع پر رد عمل آنا چاہیے تھا، یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک صلاح الدین کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا. یہ پوری کشمیر کی تاریخ، اس تحریک کی بنیادوں میں 5.25 لاکھ فرزند وطن کا خون اس وقت تک بہہ چکا ہے، آج بھی بہہ رہا ہے. پوری نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پر. اور جو رد عمل آنا چاہے تھا وہ رد عمل اس جاندار الفاظ میں نہیں آیا. ایک معذرت خانہ لہجہ تھا، وہی صفائی کا بیان. سوال یہ ہے ہمیں ایک جارحانہ انداز میں چیلنج کرنا چاہیے تھا جی، کس بنیاد پر آپ نے ایک فریڈم فائٹر کو ٹیررسٹ قرار دیا جس کا ایک آدھ کارروائی بھی پورے ریکارڈ میں موجود نہیں ہے جو ٹیررزم کی تعبیر میں زد میں آ رہی ہو. اور نمبر 2، اس وقت بھی یونائٹڈ جہاد کونسل کا جو کوڈ آف لاہ عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے دنیا جانتی ہے، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ ہماری تحریک کا کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، نہ ہمیں کسی انٹرنیشنل کا کوئی لنک ہے. اس کے باوجود آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رد عمل بہت نیم جان تھا، کمزور تھا. رد عمل اچھا خاصا ہونا چاہیے تھا، بڑی ایگریسو لینگویج میں. اور بلکہ میں عرض یہ کروں، مجھے مکار بھارت سے یہ بھی بو آ رہی ہے کہ اس ٹرمپ کے اس فیصلے کو بنیاد بنا کر وہ یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کو انوالو کرنا چاہے گا تاکہ اس کو انٹرنیشنل سینکشن مل جائے. اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، پاکستان کے سفارتی مشنز کو آج سے کوشش کرنی چاہے قوت کے ساتھ بھارت کے ہر منہ کو ناکام کرنے کے لیے. میدان میں آپ ہے، لڑ آپ رہے ہیں، قربانی آپ دے رہے ہیں، وکیل آپ لوگوں کا پاکستان ہے. پرویز مشرف، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، ان تینوں میں آپ کشمیریوں نے کس کو کشمیر کا بہتر وکیل پایا؟ ہم نے پاکستانی عوام کو پایا. حکومت سطح پر ہر وقت کمزوریاں رہی، اللہ ان کمزوریوں کو دور کر دے. کسی زمانے میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کی قیادت سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا، آپ اس پہ قائم ہیں؟ میں نے میرے میں مطالبہ نہیں کیا تھا. البتہ میں نے ہمیشہ یہ آج بھی کہا رہا ہوں آپ کی وساطت سے، کشمیر کمیٹی الحمدللہ جو اس کا سٹیٹس ہے، جو اس کا منصب ہے، ان حالات میں جو اس کا کردار بنتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہماری گزارش ہے کہ کمیٹی کے لیے ایک اچھا خاصا بجٹ مختص کیا ہوا ہے، تو وسائل سے کام لے کر سفارتی محاذ پر، میڈیا کے محاذ پر ذرا مہم جوئی لانچ کیا جائے اور بھارت کے مظالم کو بے نقاب اور کشمیر کو قربانی کو اجاگر کیا جائے. ہماری تحریک کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کو عالم اقوام کو سمجھایا جائے. بہت شکریہ سید صلاح الدین صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے.